بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے، سکھانے والے پر ہے، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جانور میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے آپ دیکھ لیں، مرغی کے بچے آپ صبح و شام دیکھتے ہیں، وہ نہیں جائیں گے پانی کی طرف، ماں کی طرف آئیں گے۔ وہ ایک آواز نکالتی ہے تو ماں کی طرف۔ تو پتہ چلا صرف یہ کہہ دینا کہ توحید ہے یہ غلط ہے، بلکہ توحید اللہ کے سوا اوروں کو انکار کرنے کا نام ہے، منفی چیز کا نام ہے، نیگیٹو۔ اب آپ یہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے کہ کیسے قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ شیء سے مراد شے ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادات میں شریک نہیں کر سکتے۔ سجدہ اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ رکوع اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ آپ کو جس سے جتنا بھی پیار ہو، مگر رکوع اور سجود جو مخصوص معاملات ہیں، ویسے عبادات کے تو زیادہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات ہو، قولی عبادت، فعلی عبادت، یہ بھی عبادت ہے، قولی، فعلی اور مالی، یہ 3 عبادات ہیں زیادہ تر۔ اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ وحدانیت یہ ہے کہ سب کو کہا جائے نہیں، اسی کو کہا جائے کہ تو ہی تو ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان میں بڑی خوبیاں ہیں اور بہت خامیاں بھی ہیں۔ انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ پھر اس پر پوری ڈیٹیل عرض کریں گے۔ اب ایک ایک بات پر جو ہے نا اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اس میں ایک چیز اللہ نے غیرت بھی بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب غور کریں گے کہ ایک بیٹا باپ کا بے حد احترام کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا بے حد احترام کرتا ہے، لیکن وہی باپ اور وہی بھائی اگر آپ کی بیوی کی مسحری پر بیٹھا ہو اور اس جگہ پر بیٹھا ہو جو آپ کے میاں باپ بیوی کے مخصوص جگہ ہے، اور دروازہ بھی کچھ اس شکل میں ہو جس سے شکوک پیدا ہوئے، تو بیٹا کہے گا آپ میرے باپ تو ضرور ہیں، بھائی کہے گا آپ میرے بھائی تو ضرور ہیں، لیکن جس جگہ بیٹھے ہیں آپ، یہ میری غیرت کی جگہ ہے، یہاں میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہاں صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ہوں، ان اللہ لطیف بعباد ہوں، لیکن جہاں میری غیرت کی بات ہے وہاں میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ایک عام آدمی کی اتنی غیرت ہے کہ وہ جو اس کا مخصوص حق ہے اس پر کسی اور کو بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے رکوع اور سجود و عبادات جو اس کا اسپیشل حق ہے وہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے۔ اس لیے کہا لا تشرکوا بہ شیئا، تمہاری جو غیرت ہے یہ غیرت ہے، اور غیرتوں کا خالق جو ہے وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے میری تھوڑی سی بات یاد کر لی ہے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کے معاملات میں کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی نبی ہو، سارے اپنی اپنی جگہ پر برحق ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے اختیارات ہیں اس جگہ پر اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ یہ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بالکل برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ اس کو، یعنی کہ ایک عام آدمی کو، ایک ولی کو، ایک بزرگ کو، ایک پیر کو، ایک قلندر کو، ایک حافظ کو، ایک قاری کو، ایک عالم کو اور ایک محدث کو، یا اس قسم کے جتنے ہیں، اس جگہ پر لے آئے ہو جو اللہ کے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس دور میں جو بڑا پیر و مرشد ہوتا ہے، بڑا، عام مرید اس کی گدی پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اللہ کی وحدانیت کی گدی پر باقی کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وحدانیت ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں نہ ڈیل برداشت ہے نہ ڈھیل برداشت ہے۔ ڈیل کچھ لو کچھ دو، یعنی کبھی کبھی ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، کبھی کبھی تم بھی ذرا ان بتوں کو دیکھ لینا۔ ڈھیل کبھی اللہ کی، کبھی کسی اور کی، کبھی نہ کی۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، مثال سے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ بتائیے کہ ایک آپ کی بیوی ہے، وہ کبھی آپ کی بیوی ہے، کسی اور کی بیوی ہے کبھی، یہ تو نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ تو آپ کے ساتھ رہے، زندگی میں کبھی کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ دیکھو دونوں باتوں پر غور کرنا ہے۔ پہلی بات کہ کبھی آپ کی کبھی اور کی، یہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کبھی میرا ہے کبھی غیر اللہ کا ہے، کبھی میری تسبیح بیان کرتا ہے کبھی غیر اللہ کی کرتا ہے، کبھی میرے سامنے رکوع کرتا ہے کبھی غیر اللہ کو کرتا ہے، کبھی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کبھی غیر اللہ کو کرتا ہے، کبھی مجھے وحدہ لا شریک له مانتا ہے کبھی اوروں کو مانتا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی، ایک خاتون نے، ایک عورت نے ساری زندگی خاوند کی خدمت کی، خاوند کی فرما بردار بن کر رہی، لیکن زندگی کے ایک موڑ پر آ کر وہ اس سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ جو خاوند کا حق تھا اس کو دے دیا، تو کیا غیرت مند خاوند برداشت کرتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور زندگی کے ایک موڑ پر آ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لے، غیر اللہ کو وہ بنا لے جو اللہ کی خوبیاں ہیں، تو جس طرح یہ برداشت نہیں کرتا اسی طرح اللہ بھی ایسے انسان کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن پورا پڑھ لیجئے، کہیں قرآن میں ایک چیز کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بخشوں گا۔ سورت میں کہا گیا، سورہ مائدہ میں بھی ہے، مختلف جگہ پہ بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ دوسری جگہ ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا مُبِينًا، کہ اللہ نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو،
اور شرک کرنے والے کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھنا، جس نے شرک کیا وہ بہت دور چلا گیا سیدھے راستے سے، گمراہ ہو گیا، سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شرک کیا ہے، اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے پوری ڈیٹیل سے۔ اب میں جب ایک مضمون کو چھیڑتا ہوں تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر کئی دن لگ جاتے ہیں۔ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا اور زندگی میں ایک مرتبہ کسی پیر کی عبادت کر لی، استاد کی عبادت کر لی۔ کیا ہے عبادت؟ کہ ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہا اور زندگی میں ایک مرتبہ پیر کے پاؤں پڑ گیا اور پیر کو سجدہ کر دیا، استاد کو سجدہ کر دیا، فقیر کو سجدہ کر دیا، اپنے رہبر رہنما مولوی صاحب قاری صاحب کو سجدہ کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، تو نے ساری زندگی مجھے سجدہ کیا، آج میرے علاوہ کسی اور کو کیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، پکی بات ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ٹاپک ذرا ٹف بھی ہے اور میں عام طور پر بولتا نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو۔ آپ غور سے سنیے کان کھول کر، عقیدے اور نظریے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو توحید قرآن نے بیان کی ہے وہی معتبر ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی نبی نے، کسی ایک نبی کا کوئی واقعہ، کوئی بات آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی نبی نے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس نے توحید میں کوئی کمپرومائز کیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس کی پھر اقسام ہیں، اس پر کبھی بحث کروں گا میں۔ شرک فی القدرت کیا ہے، شرک فی العبادت کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے۔ تو یہ سادہ سی بات آپ ابھی یاد رکھ لیں گے کہ وہ واضح امور، وہ بڑے بڑے کام جو اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ بندے کے ساتھ کیے جائیں تب شرک ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں نہیں۔ بعضوں کو شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی میں نے اس سے پیسے مانگ لیے تو شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرے۔ دنیاوی معاملات میں ترقی جائز ہے، دینی معاملات میں فرض 4 ہیں تو 5 فرض پڑھ کے کوئی سمجھے ترقی ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو وتر ہیں، واجب ہیں عشاء والے، وہ اگر 3 کی بجائے کوئی 4 پڑھ لے تو وہ غلط ہوگا۔ ایک ہے دینی معاملات، ایک ہے دنیاوی معاملات۔ دنیاوی معاملات میں ترقی کی بھی اجازت ہے۔ یہ کسی کتاب میں کسی کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ مولوی یہ نہیں کہے گا کہ جو موٹر سائیکل پر یہاں سے حج کرنے چلا جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور کوئی بے وقوف یہ بھی نہیں کہے گا کہ جو بائی ایئر جائے وہ غلط ہوگا۔ مسجد میں جانا ہے، پیدل جاؤ، سائیکل پر جاؤ، سواری پر جاؤ، جیسے مرضی جاؤ، لیکن جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے پھر ظہر کے فرض اپنی مرضی کے نہیں پڑھیں گے، 4 ہی پڑھیں گے۔ پھر مغرب کے 3 ہی فرض پڑھیں گے جب اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جو دنیاوی طریقہ استعمال کیا اس کی اجازت ہے۔ دینی معاملات میں پھر بحث ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل آپ 2 کی بجائے 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تب بھی گنجائش ہے۔ فرائض و واجبات اس میں آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔